بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ جناب مفتی سہیل جدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر ہے آج کی اس شب کا ایک خاصہ اہم جزو ہم گزارتے ہیں مدحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور ظاہر ہے مدحت اس کی کیوں نہ کریں، وہ مدحت کا حقدار بھی ہے، بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے، تو اس کا تذکرہ جاری ہے۔ لیکن آج کی رات کا ایک اور اہم پہلو اپنے رب سے ان قبولیت کی گھڑیوں میں، بلکہ اگر یہ کہا جائے علماء کرام سے ہم نے سنا کہ شاید ایسی قبولیت کی گھڑیاں بہت راتوں میں نہ آتی ہوں، بلکہ شاید کسی رات میں نہ آتی ہوں، چونکہ آج ممکنہ شب قدر ہے، تو آج کی رات کا ایک پہلو توبہ بھی ہے۔ تو مفتی سہیل امجدی صاحب توبہ کے عنوان سے مختصر لیکن جامع گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل احترام حاضرین محترم، سامعین محترم اور جتنے دیکھنے والے سننے والے سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دوسری طاق رات گویا کہ ممکنہ شب قدر بھی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ہے توبہ، جسے ہم کہتے ہیں رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی توبہ کرنا یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، کہ کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت رجوع کرتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ اور توبہ کے لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ جتنے میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں سن رہے ہیں، کیونکہ ہم نے توبہ کو بھی ایک مذاق کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اچھا جی یہ فلاں گناہ کیا ہے، توبہ میری توبہ، اور دل میں ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ گناہ کروں گا۔ کوئی خطا ہو جائے، اچھا خطا ہو گئی، اچھا جی توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا، دل میں ہوتا ہے کہ میں کروں گا۔ اگر ایسی توبہ کر رہے ہیں تو یہ یقین رکھیے گا کہ یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہنگا پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔ لہٰذا توبہ کی شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ جب توبہ ہوگی تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوگی۔ شرائط کیا ہیں؟ اب اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنا چہرہ، اپنے ایکسپریشن ایسے رکھیں کہ جس میں کوئی ندامت نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ آپ دوبارہ یہ کریں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے جائیں گے، اچھا بابا معاف کر دو نا، آئندہ نہیں کروں گا، وہ آپ کو معاف کرے گا؟ حالانکہ وہ آپ کے دل کے حالات سے باخبر نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، وہ رب تعالیٰ، وہ کائنات کا خالق و مالک، کہ جو واللہ علیم بذات الصدور، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو زبان پر لانے کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔
تو پہلی شرط اعتراف جرم کہ مولا میں نے کیا ہے، میں جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ نمبر 2 اظہار شرمندگی کہ اعتراف جرم بھی کیا، مولا میں جرم کیا ہے، میں نے توبہ کرتا ہوں، مجھے شرمندگی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے شرمندگی بھی ہے۔ اور تیسری شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کہ مولا جو خطائیں میں نے کی، جو گناہ کیے جن پر میں توبہ کر رہا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، کہ جب گناہگار اپنی خلوت میں بیٹھ کر اگر اللہ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرے، اظہار شرمندگی کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اگر ایک آنسو بھی بہاتا ہے تو فرمایا کہ وہ آنسو بہنے نہیں پاتا، وہ ابھی وہ آنسو بہا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے، توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتا ہے، اپنے بندے کے لوٹ آنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی کہ ایک شخص ہے، اپنی سواری پر اپنا توشہ لیے کہیں جا رہا ہے، کہیں بیابان میں پہنچا، اسے تھکاوٹ ہوئی تو وہ اپنی سواری کو کھڑا کر کر سو گیا۔ جب سو کر اٹھا تو نہ اس کی سواری موجود، نہ توشہ موجود۔ اس کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا پریشان، یہاں تک کہ بھوک نے، پیاس نے اسے لاچار کر دیا، ادھر گیا ادھر گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے مایوسی کے عالم میں کہ اب وہیں چلا جاؤں جہاں سے میں آیا تھا، وہاں پر آتا ہے اور پھر مایوسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسے موت کا یقین ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسی مایوسی کے عالم میں سو جاتا ہے۔ جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کی سواری اور اس کے کھانے پینے کا سامان سارا کا سارا وہاں موجود ہوتا ہے، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لوٹ آنے سے اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو فرائض واجبات اس پر لازم ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، جو حقوق العباد ان پر لازم ہیں اس کا مداوع کرنا ہوگا یا معافی مانگنی ہوگی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا راضی کرتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، ایک حبشی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں کوئی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تو کوئی بھی کام کرتا ہے تو رب تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس حبشی کا رنگ فق ہو گیا، مارے گھبراہٹ کے کانپنے لگا، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر کسی ادارے میں ہم کام کرتے ہیں تو کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو امپلائز جو ہوتے ہیں ادھر ادھر نہیں ہوتے کہ یار کیمرے میں سے باس دیکھ رہا ہوگا، میری پکڑ ہو جائے گی، لیکن ایک وہ آنکھ، ایک وہ کیمرہ جو ہم پر لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ملاحظہ فرما رہا ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے خوف رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو ہر وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہی ہے۔ ہم خلوت میں ہیں، اکیلے ہیں یا جلوت میں سب کے ساتھ ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں وہاں بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جہاں پر کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں توبہ کو شامل کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص بار بار گناہ کرتا تھا اور بار بار توبہ کرتا تھا، بار بار گناہ کرے، گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو وحی ہوئی کہ جاؤ اس سے کہو کہ ہم اس سے سخت ناراض ہیں۔ جب اسے اللہ کے نبی نے بتایا وہ شخص رونے لگا۔ اب دیکھیں یہاں پر یو ٹرن آیا، روتے ہوئے صحرا میں نکل گیا۔ اب جانتے ہیں کہ اس نے کلمات کیا ادا کیے؟ مولا، میرے گناہوں نے کیا تجھے کچھ نقصان پہنچا دیا ہے؟
میرے گناہوں نے کیا تجھے کچھ نقصان پہنچا دیا ہے؟ تیری رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ تیری معافی کے خزانے ختم ہو گئے؟ گناہ کرنا تو یہ میری صفت حادثہ ہے، اور تیرا عفو و کرم یہ تیری صفت قدیم ہے، تو کیا میری صفت تیری صفت پر غالب آ گئی؟ مولا اگر تو نے اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے بند کر دیے تو پھر ہم بندے گناہگار کہاں جائیں گے؟ تیرے در کے علاوہ ہے کون سی جگہ؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ اس سے جا کر کہو کہ تیرے گناہ زمین و آسمان کے مابین جتنی فضا ہے اس کے برابر بھی ہیں، تو ہم نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، اس لیے کہ تو نے ہماری رحمت کو پہچان لیا۔ یاد رکھیں کہ یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والے لمحات میں ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان، اپنے مشغولیت سے پہلے فرصت کے لمحات کو غنیمت جان، اپنی غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جان، پھر فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 5 چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ یحبون المال، کہ مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھول جائیں گے، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے، گناہوں سے محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے، بڑے بڑے گھروں سے محلات سے محبت کریں گے لیکن اپنی قبر کو بھول جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس ممکنہ شب قدر میں اس بات پر تیار کیجئے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ پہلے بھی میں کئی جگہ عرض کر چکا ہوں، وسیم بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب ٹائپ تھے، ایک مارکیٹ میں ہیں اور کبھی اوپر دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ اسی بندے نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ بہلول دانا قبرستان میں کھڑے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں، روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ صلح کروا رہا ہوں۔ کہا کہ وہاں بھی صلح کروا رہے تھے، آج یہاں بھی صلح کروا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ صلح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو کیا جملے ارشاد فرمائے؟ فرمایا کہ جب یہ زمین کے اوپر تھے تو اللہ تعالیٰ مان رہا تھا، یہ بندے نہیں مان رہے تھے۔ آج یہ زمین کے اندر چلے گئے ہیں، یہ تو مان رہے ہیں، رب تعالیٰ نہیں مان رہا۔ تو قبل اس کے کہ وہ نہ مانے، اپنا آپ منوائیے اس زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیے، اس کی مانیے، اور توبہ خوب توبہ کا اہتمام کیجئے۔ جب بھی خدا نہ خواستہ خطا سرزد ہو یا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق اور اس کی محبت، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت اور ان کا عشق اپنے دلوں کو منور کیجئے۔ کہ بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا کہ جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس کو لو چنگے، مالک دا در نہیں او چھڑ دے پاویں پیون سو جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے کتھے بازی نہ لے جاون کتے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں